کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے خلیے اور ایک بڑے جانور میں آخر کیا چیز مشترک ہے؟ آج ہم زندگی کے انہی بنیادی نقشوں کو سمجھنے والے ہیں کہ کیسے ایک سادہ ترین جاندار سے لے کر پیچیدہ ترین مخلوق تک زندگی خود کو منظم کرتی ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کوئی بھی جاندار، چاہے وہ ایک نظر نہ آنے والا خلیہ ہو یا کوئی بڑا جانور، زندہ رہنے کے لیے اتنے سارے کام اکیلے کیسے کر لیتا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ اصول میں ہے، جسے کہتے ہیں کام کی تقسیم یا ڈویژن آف لیبر۔ اس کو بالکل ایک فیکٹری کی طرح سمجھیں، جہاں ہر مزدور کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ اسی طرح حیاتیاتی نظام میں بھی کاموں کو بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ خلیوں کے مختلف حصے یا گروپس اپنے اپنے کام کے ماہر بن جائیں۔ چلیں اپنی یہ سیر شروع کرتے ہیں سب سے سادہ ڈیزائن سے، یعنی یک خلیائی تنظیم۔ یہاں صرف ایک ہی خلیہ پوری کی پوری ورک شاپ ہوتا ہے جو سارے کام خود ہی کرتا ہے۔ امیبا، کلیمائڈومونس اور یوگلینا جیسے جاندار اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ذرا سوچیں تو، ان کی پوری دنیا کھانا تلاش کرنا، حرکت کرنا، نسل بڑھانا، یہ سب کچھ ایک ہی خلیے کی چاردیواری کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اصل حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک اکیلے خلیے کے اندر بھی کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ خلیے میں موجود چھوٹے چھوٹے حصے، جنہیں ہم آرگینلز کہتے ہیں، بالکل ماہر کارکنوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے فلیجلم کا کام ہے حرکت میں مدد دینا، جبکہ مائٹوکونڈریا پوری ورکشاپ کے لیے توانائی بناتا ہے۔ اچھا، ایک خلیہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب یہ خلیے مل کر ایک ٹیم بنا لیں؟ یہی ہمیں تنظیم کی اگلی سطح پر لے جاتا ہے، یعنی کالونیل تنظیم، جہاں انفرادی خلیے مل کر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم صرف ایک خلیے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں سینکڑوں خلیوں کی، جو ایک ساتھ رہتے اور کام کرتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے والواکس، جو ایک سبز کائی ہے۔ اس میں سینکڑوں الگ الگ خلیے مل کر ایک پوری کالونی بناتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا قدم سامنے آتا ہے۔ والواکس میں یہ خلیے اب اکیلے زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ٹیم ورک کے فائدے کے لیے اپنی آزادی قربان کر دی ہے۔ کچھ خلیے صرف حرکت پر دھیان دیتے ہیں تو کچھ کا کام صرف نسل بڑھانا ہوتا ہے۔ اب ان کا جینا مرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں زندگی کے سب سے پیچیدہ ڈیزائن پر، کثیر خلیائی تنظیم، جو بالکل ایک چلتے پھرتے زندہ شہر کی طرح ہے۔ یہاں مہارت کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں تنظیم کی ایک پوری سیڑھی ہے۔ ماہر خلیے مل کر ٹشوز بناتے ہیں، مختلف ٹشوز اکٹھے ہو کر اعضاء جیسے دل یا پھتے بناتے ہیں، اور پھر آخر میں مختلف اعضاء مل کر پورے کے پورے اعضاء کے نظام بناتے ہیں جو بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ آئیے کثیر خلیائی زندگی کی دو مثالیں دیکھتے ہیں، سرسوں کا پودا اور مینڈک۔ دونوں ایک ہی اصول پر چلتے ہیں، لیکن تھوڑے مختلف طریقوں سے۔ پودے میں تنظیم زیادہ تر اعضاء کی سطح پر ہے، یعنی جڑ، تنا، پتے، لیکن مینڈک جیسے جانوروں میں یہ تنظیم ایک قدم اور آگے بڑھ کر پیچیدہ نظاموں تک پہنچ جاتی ہے۔ سرسوں کے پودے میں کام کی تقسیم بہت صاف نظر آتی ہے۔ اس کے کچھ اعضاء جیسے جڑیں، تنا اور پتے پودے کو زندہ رکھنے کا روزمرہ کا کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اعضاء یعنی پھول صرف ایک خاص مشن پر ہوتے ہیں، نسل کو آگے بڑھانا۔ دوسری طرف مینڈک میں اعضاء مل کر بڑی بڑی ٹیمیں بناتے ہیں، جنہیں ہم نظام کہتے ہیں۔ ہاضمے کا نظام خوراک ہضم کرتا ہے، سانس کا نظام آکسیجن لاتا ہے، اور خون کا نظام ان سب چیزوں کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ ہر نظام کا اپنا الگ کام ہے، لیکن سب مل کر ہی مینڈک کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس پوری سیر کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، اسے ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک خلیے کے اندر کام کرنے والے چھوٹے آرگینل سے لے کر مینڈک کے پیچیدہ نظاموں تک اصول ایک ہی ہے: کام کو تقسیم کرو تاکہ ایک زیادہ پیچیدہ اور قابل جاندار بنایا جا سکے۔ یہ زندگی کی ایک عالمگیر حکمت عملی ہے۔ آخر میں ایک بڑا سوال یہ بچتا ہے کہ زندگی کے لیے بہتر ڈیزائن کیا ہے؟ ایک خلیے جیسی مکمل آزادی یا ایک پیچیدہ جاندار کی طرح ایک دوسرے پر انحصار؟ اس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں، اور اربوں سالوں سے ارتقاء اسی سوال کے مختلف جوابات تلاش کر رہا ہے۔